رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله۔ آپ کہیے میں اپنے نفس کے لیے کسی نفع اور ضرر کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر میں از خود غیب جانتا تو میں از خود خیر کثیر جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، میں تو صرف ایمان والوں کو عذاب الہی سے ڈرانے والا اور اخروی ثواب کی بشارت دینے والا ہوں۔ اس آیہ مبارکہ میں علم غیب کا ذکر کیا گیا۔ انشاءاللہ تعالی العزیز میں اس بات پر بھی آیات قرآنیہ میں عرض کروں گا جن سے میرے آقا نبی اکرم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب دیا گیا، وہ آیات اور احادیث بھی میں عرض کروں گا۔ لیکن آج جو سب سے پہلی بات ہے نا جی، علم غیب پہ بات کرنے سے پہلے اس بات کو سمجھ لینا ضرور ہے، غیب کہتے کسے؟ علم غیب پر بات کسی بھی چیز کو ڈسکس کرنے سے پہلے اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ احادیث میں علم بالغیب اور ایمان بالغیب کا بکثرت ذکر ہے، اور ہر وہ چیز جو آنکھوں سے غائب ہو وہ غیب ہے، عام ازیں کہ وہ دل میں حاصل ہو یا نہ ہو۔ یہ غیب کا لغوی معنی، غیب کا لغوی معنی، ٹھیک ہے جی۔ اس کو علامہ مجدد الدین مبارک بن محمد الاسیر الجزری لکھتے ہیں۔ غیب کا ایک معنی حضرت علامہ محمد مکرم بن منظور افریقی یہ لکھتے ہیں کہ الغیب کا معنی ہے ہر وہ چیز جو تم سے غائب ہو۔ ہم سے جو چیز غائب ہے وہ غائب ہے۔ امام ابو اسحاق نے یؤمنون بالغیب کی تفسیر میں کہا کہ وہ ہر اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ان سے غائب ہے، اور اس کی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی۔ اب یہ بتائیے، آج تک آپ نے کسی بندے کو مرنے کے بعد زندہ ہوتے دیکھا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا۔ قرآن پاک میں ہے نا یہ بات کہ آپ مرنے کے بعد کل قیامت والے دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے، زندہ کیے جائیں گے۔ یہ بات آپ نے سنا ہے نا جی، ہے نہیں؟ ابھی یہ کس نے بتایا آپ کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی تو یہ بات ہوئی نہیں، تو یہ غیب نہیں بھائی۔ ابھی تو ساری انسانیت مرے گی، پھر قیامت والے دن زندہ ہوگی، تو یہ زندہ ہونا، مر کے زندہ ہونا، یہ کس نے بتایا ہمیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت پر آپ کا ایمان ہے؟ کس نے بتایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوزخ پر آپ کا ایمان ہے؟ جو نہ ایمان رکھے ان چیزوں پر وہ تو مسلمان ہی نہیں۔ یعنی یہ وہ ان علوم، ان باتوں میں سے ہے جن باتوں پر ایمان رکھنا ہر ایک مسلمان کے لیے فرض ہے۔ قیامت پر ایمان رکھنا، جنت پر، دوزخ پر، ہاں جی۔ اب یہ تمام کی تمام وہ چیزیں ہیں جو غیب ہیں، اور ان کی خبر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے دی، ہاں جی۔ اور نیز غیب اس کو کہتے ہیں جو آنکھوں سے پوشیدہ ہو، خواہ وہ دل میں ہو۔ کہا جاتا ہے کہ میں نے ورائے غیب سے آواز سنی۔ بعض اوقات نا جی بندہ کہتا ہے یار میں نے غیب سے بات سنی، یار مجھے غیب سے آواز آئی۔ وہ غیب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غیب کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے اس سمت کا پتہ ہی نہیں، جگہ کا پتہ ہی نہیں، آواز کہاں سے آ رہی تھی، تو اس لیے بندہ کہتا ہے جی میں نے غیب سے آواز سنی، ٹھیک ہے جی۔ اس کو لسان العرب کے اندر نقل کیا گیا۔ علامہ محمد طاہر پٹنی یہ لکھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو آنکھوں سے غائب ہو وہ غیب ہے، عام ازیں کہ وہ دل میں ہو یا نہ ہو۔ مجمع بحار الانوار کے اندر چوتھی جلد میں انہوں نے لکھا۔ اور غیب کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ یہ تھا لغوی معنی۔ اب اصطلاحی معنی قاضی ناصر الدین عبداللہ بن عمر بیضاوی لکھتے ہیں انوار التنزیل کے اندر کہ غیب سے مراد وہ مخفی امر ہے جس کا نہ حواس خمسہ ادراک کر سکیں،
نہ ہی اس کی بداہت عقل تقاضا کرے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کی دو قسمیں، ایک وہ قسم جس کے علم کی کوئی دلیل ذریعہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، سورہ انعام کی 59 نمبر یہ آیہ مبارکہ ہے، اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، ان کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب یہاں سے دو قسمیں ہو رہی ہیں۔ ایک وہ قسم جس قسم کا اللہ ذکر فرما رہا ہے کہ یہ غیب کی وہ قسم ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حواس خمسہ، دیکھنا، سننا، چکھنا، محسوس کرنا، یعنی جو ہمارے ادراک میں آ جائے، جو احاطے میں آئے، جس کو ہم دیکھ سکیں، محسوس کر سکیں، چھو سکیں، یہ تمام حواس خمسہ کے اندر جو چیز نہ آئے، ایک غیب کی وہ قسم ہے۔ جنت ہے نا، دکھاؤ مجھے۔ جنت کے پھل بھی ہیں، چکھاؤ مجھے۔ آپ نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ اس وقت علم ہے جس کو صرف اللہ جانتا ہے۔ اچھا، اب آ جاتی ہے اس کی دوسری قسم، وہ جس کے علم کے حصول کا کوئی ذریعہ ہو، خواہ عقلی ہو، عقلی دلیل سے اس کا علم ہو، خواہ خبر سے ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ان کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں آپ کو مشکل میں نہیں ڈالتا، خود ہی عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، ستار ہے، علام الغیوب ہے، جبار ہے، قہار ہے، مالک یوم الدین ہے۔ دیکھا تو آپ میں سے کسی بھی نے بھی نہیں، مانے جا رہے ہیں، دیکھا آپ میں سے کسی نے بھی نہیں۔ قیامت قائم ہوگی، ترازو لگے گا، پل صراط ہوگا، جنت دوزخ ہوگی، نیکوں کو جنت اور بروں کو دوزخ ملے گی، دیکھا تو آپ میں سے کسی نے بھی نہیں۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو کیسے پتہ چلیں؟ دلیل سے۔ دلیل کس نے دی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں تجھے اس لیے مانتا ہوں کہ تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے۔ ہمیں حضور نے بتایا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا یا رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ حضور نے فرمایا جنت ہے، ہم نے مان لیا جی۔ حضور نے فرمایا دوزخ ہے، ہم نے مان لیا۔ اچھا مزے کی بات مولانا، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، دو نہریں کہہ لیں، دریا کہہ لیں، یہ سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے نیچے آ رہی ہیں زمین پر۔ آج تک ان دو نہروں کا سورس کوئی نہیں ڈھونڈ سکا۔ آپ نے دیکھنا ہو تو ایک دریائے فرات ہے، ایک نیل ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو دریا، یہ دو نہریں سدرۃ المنتہا، وہ جو بیری کا درخت ہے جہاں پہ، اس کی جڑوں سے نیچے آ رہی ہیں۔ لو جی، سائنسدان آج 2024 تک ڈھونڈ کے مر گئے اس کا سورس کیا ہے، یہ پانی آ کہاں سے رہا ہے۔ آقا جی یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے بتا دیا تھا اس کا سورس کیا ہے۔ آج سائنس اس بات کو ماننے پر مجبور ہے کہ اس خطہ زمین کا پانی نہیں ہے، پانی آسمان سے اترا ہے، اور یہی بات قرآن کہتا ہے۔ ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا۔ آقا جی نے ارشاد فرمایا سدرۃ المنتہا کی وہ جو بیری کا درخت ہے اس کی جڑوں سے دو دریا آ رہے ہیں زمین پر، اور جس دن یہ نہر فرات خشک ہو جائے گی، دجال کے ظہور کا وقت آ جائے گا، لو جی دریائے فرات سوکھنا شروع ہو گیا جی، آدھا خشک ہو گیا۔ جس دن یہ پورا خشک ہو جائے گا، دریائے نیل ختم ہو جائے گا، اس دن میرے آقا جی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دجال کا ظہور ہو۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، حضور نے صدیوں پہلے آپ کو ان چیزوں کا علم دیا، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں، آپ دیکھ نہیں سکتے۔ پانی کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، یہ رب جانے اور اس کا رسول جانے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہاں سے ہمیں نتیجہ کیا نکلا؟ علم کی دو قسمیں، ایک وہ علم جو عقلی نقلی دلائل سے،
ہم جان سکتے ہیں، اور ایک وہ علم ہے، ٹھیک ہے نا جی، جس کا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے پاس علم۔ ایک وہ علم ہے جو صرف اللہ کی ذات جانتی ہے، ایک وہ علم ہے جس کو ہم سارے جانتے ہیں قرآن کے ذریعے، حدیث پاک کے ذریعے، مشاہدات کے ذریعے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا انسان کے اندر روح ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے پوری انسانیت کو چیلنج کر دی، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ محبوب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، ان سے کہیے روح جو ہے تیرے رب کا امر ہے۔ محبوب ان کو بتا دیں اللہ کا امر ہے۔ لو جی، آج تک اللہ کا امر نہیں سمجھ آ سکا، روح نہیں قابو آ سکی۔ کہتے ہیں ہوتی ہے جی، مانتے ہر کوئی ہے، کوئی نہ کوئی شے تو ایسی ہے جو اندر ہمارے پورے متحرک کیے بچوں کے اندر سے نکل جاتی۔ بندہ منجی تے پیا 5 سال 10 سال 15 سال، وہ ایک سعودیہ دا شہزادہ، وہ 15 سال تو قومے چے جی، 15 سال سے قومے میں ہے، مرا نہیں۔ قومے کا مطلب کیا ہے؟ بس اینج پہ ہے، سور ہے، اندر ہے، ظاہراً کوئی تکلیف بھی نہیں، قومے میں۔ اگر روح سمجھ میں آ جاتی ہے حضرت صاحب، اس کو ٹھیک نہ کر لیتے۔ بڑے بڑے جناب شین جوان یکدم بیٹھے ہو گئے، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ بیمار آدمی پڑے ہوئے، چنگا بھلا تندرست آدمی، چنگا بھلا راتی بندہ ملاقات کر کے اندر سویرے پتہ لگتا ہے یار بندہ فوت ہو گیا، حیران ابھی تک سمجھ بھی نہیں ہے۔ وہ چیزیں حضرت صاحب، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ خاص علوم ہیں جن کو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ کچھ ایسے علوم ہیں جن کو اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے کھول کے رکھ دیا۔ انشاءاللہ کل میں اس پر تفصیل سے آقا کریم علیہ السلام کی علم غیب پر میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ غیب کا معنی ہے جو چیز آنکھوں سے پوشیدہ ہو۔ علامہ احمد شہاب الدین خفاجی یہ نسیم الریاض کی 3 جلد میں بیان کرتے ہیں کہ غیب کا معنی ہے جو چیز آنکھوں سے پوشیدہ ہو، اسی طرح جو چیز اس سے اور انسان سے غائب ہو، اور اس پر بھی غیب کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور غیب لوگوں کے اعتبار سے ہے، اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے کوئی شے غیب نہیں ہے۔ دنیا کہتی ہے جی غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، صرف غیب کو اللہ جانتا ہے۔ یہ پین آپ کے سامنے ہے، میں کہوں گا جناب یہ پین غیب ہے، نہیں کہہ سکتا نا، میری آنکھوں کے سامنے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا جی اللہ تعالیٰ ہی غیب جانتا ہے، میں کہتا ہوں اللہ کے نیک بندے صرف مجھے یہ بتا دے کائنات کا کون سا ایسا حصہ ہے جو میرے رب کی قدرت اور اس کی نگاہ سے ہٹا ہوا ہے، کوئی ایک بتا دو۔ کیا اللہ تعالیٰ سمندروں کے اندر نہیں دیکھ رہا؟ اگر میرا رب پتھروں کے اندر کیڑوں کو رزق دے رہا ہے کہ بلا اس کا مطلب یہ ہے وہ پتھروں کے اندر بھی کیا ہے وہ بھی جانتا ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ زمینوں کی تہوں میں کیا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ وہ تو رائی کے برابر کوئی دانہ بھی ایسا نہیں جو اللہ وحدہ لا شریک نہ جانتا ہو۔ اللہ تعالیٰ جو یہ ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب والشہادہ، تو اس کا معنی ہے جو چیز تم سے غائب ہے اور جس کا تم مشاہدہ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ان سب کا عالم ہے۔ اور یؤمنون بالغیب میں غیب کا معنی ہے جن چیزوں کا حواس سے ادراک نہ ہو سکے اور جن کا بداہت عقل تقاضا نہ کرے، اور ان کا علم صرف رسول علیہم السلام کے خبر دینے سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو جب یہ ذکر کیا جاتا ہے نا جی اللہ غیب جانتا ہے، تو ہماری ذاتوں کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ میرے سے وہ چیز غائب ہے، اللہ سے چیز غائب نہیں۔ اللہ دل میں ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو تیرے دل میں اٹھنے والے خیال سے بھی واقف ہے۔ تو تیرے دل میں خیال اٹھ رہا ہے نا، اللہ وہ بھی جانتا ہے یہ بندہ آپ کیا سوچ رہا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے، آپ کو کبھی موقع ملے تو اس کو پڑھیے گا۔ میں نے کئی مرتبہ تفصیل سے عرض کی ہے۔ ایک بیٹے نے شکایت لگائی اپنے باپ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب وہ بابا جی بلائے گئے تو آتی دفعہ نا جی بابا جی نے دل میں کچھ شعر کہے، اپنے دل میں کہے، کان اس کے نہیں سنے، یعنی بابے نے صرف دل میں کہے، زبان سے نہیں بولے وہ شعر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بابا جی آئے
تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بابا وہ شعر تے سنا جڑے تو دل چ کہندا ہویا آئے ہیں، جڑے تیرے دل چ شعر سن ذرا وہ شعر تے سنا مینوں، فیصلہ بعد وچ کریں گے، پہلے شعر تے سنا۔ اللہ تعالیٰ کے علم دینے سے اللہ کے حبیب بھی یہ جانتے ہیں بندے کے دل میں کیا خیالات اٹھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو جب سارا پھڈا اور سارا رگڑا صرف اسی بات کا ہے کہ علم ذاتی ہے یا عطائی، حضور ایک بات یاد رکھیں، کائنات میں جس کو جو بھی ملا ہے میرے رب کے دینے سے ملا۔ جس دن یہ بات سمجھ میں آ گئی نا پھر سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ کائنات میں کسی کے پاس کوئی بھی شے اپنی نہیں ہے، کسی کے پاس بھی، علم ہو، عقل ہو، حسن ہو، جسم ہو، اولاد ہو، کوئی بھی شے جناب، کوئی بھی شے دینے والا اللہ ہے، لینے والی مخلوق ہے۔ جس دن یہ بات سمجھ میں آ جائے گی نا جھگڑے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ اللہ ہے، مخلوق مخلوق ہے۔ اللہ جس کو چاہے، جتنا چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے وہ دے دے۔ مجھے کیا اعتراض ہے جی؟ حضرت صاحب نواباں دے پتر ہے، حضرت صاحب جمدے ہی کروڑاں پتی ہوندے نے، اسی ساری زندگی جڑا ہے نا جی وہ کروڑ روپے دی شکل نہیں ویکھی ہوندی۔ یہ تو میرے رب کی تقسیم ہے نا جی، جس کو چاہا جتنا مرضی عطا فرما دیا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔